بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج فروری کی 19 تاریخ ہے، جمعرات کا دن۔ میرا آپ سے آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن۔ شہباز شریف صاحب امریکہ پہنچ گئے ہیں، اس خبر پر بعد میں بات کریں گے، لیکن صبح سحری کے وقت جو ہوا اس نے مجھے بڑا حیران کیا۔ عطا تارڑ صاحب سحری کے وقت اچانک، اب وہ لاہور میں ہوں گے یا اسلام آباد میں یہ تو نہیں اندازہ، لیکن سحری کے وقت اچانک انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے بتایا کہ عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ مجھے ایسا لگا مطلب روزہ اختیار کرنے سے پہلے پہلے وہ ٹویٹ کر دیں، تو کچھ اس طرح کی ہڑبونگ کسی صورتحال تھی۔ اس وقت دن کے اس حصے میں کیوں ٹویٹ کیا اور لکھا، خود لکھا، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا میں بانی پی ٹی آئی کی ڈیل کے حوالے سے خبروں کی سختی سے تردید۔ یہ کوئی اور لکھتا ہے آپ کے حوالے سے۔ عمران خان کے حوالے سے نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عمران خان کو کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عمران خان عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں اور رعایت کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں، ان خبروں میں کوئی حقیقت نہیں۔ وزیر اطلاعات تو یہ جس طرح کے ٹکر ہے نا کہ کس نے کہا ہے تو قومی کے بعد آخر میں لکھا ہوتا ہے، مسلسل اسی طرح کے ٹکرز ڈالے گئے وفاقی وزیر اطلاعات کے اکاؤنٹ سے۔ تو کوئی اکاؤنٹ آپریٹ کرنے والا شاید اس کو عطا تارڑ صاحب نے رات میں کہا ہوگا اور واٹس ایپ کر دیا ہوگا، وہ سحری کے وقت اٹھایا اور اس نے اٹھ کے ٹویٹ کیا ہے۔ تو عجیب و غریب لگ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا ہے عطا تارڑ صاحب کو، لیکن ایک ہڑبونگ ہے، پریشانی ہے جو عطا تارڑ صاحب کی ہدایات پر ان کی ٹیم میں نظر آئی ہے، عطا تارڑ صاحب کے اکاؤنٹ سے نظر آئی ہے، یہ آپ کو باقی جگہوں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک وزیر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ عمران خان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، عمران خان مانتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہی وزیر جب سوشل میڈیا پر یہ شور مچتا ہے کہ وزیر صاحب نے نواز شریف کو رگڑ دیا، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں، عمران خان بہترین جیل میں ہے، A1 کنڈیشن ہے عمران خان کی۔ اب تارڑ صاحب آ گئے، تارڑ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی پریشانی نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی ایفرٹس ہیں ان کی وجہ سے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے سینئر ہیں اور کئی دفعہ بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے صالح ظافر صاحب کا۔ صالح ظافر صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی خبریں انہوں نے دی ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ مدح سرائی پر مبنی ہوتی ہیں یا بہت زیادہ مخالفت پر مبنی ہوتی ہیں۔ جب میاں برادران ملک سے نکالے گئے، بلکہ وہ ڈیل کر کے چلے گئے مشرف کے دنوں میں، تو انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملانے کے بعد میاں برادران کے بارے میں ان کے قبروں سے وہ والی گولیاں نکلیں، وہ والے میگزین نکلے، ان کے پاس سے وہ چیزیں نکلیں، یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کر، اب رمضان ہے، ان کے بارے میں باتیں کی تھیں۔ اب وہی صالح ظافر صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں خبر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کچھ نیا نکال کر لائیں گے۔ انہوں نے خبر کیا لکھی روزنامہ جنگ میں، ابھی جو لکھی ہے اس کو لکھا ہے آنکھ کارڈ، یہ ازما بخاری صاحبہ کی لینگویج تھی۔ تو صالح ظافر صاحب لکھتے ہیں تحریک انصاف کے بانی سے ان کے کسی عزیز ابھی ان لکھا ہے یا ایسے فرد سے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی جو اس سے فوراً تو پہ آ گئے، جو اسے شرنگیزی اور اشتعال انگیزی کے لیے استعمال کرے گا۔ ماضی میں جن افراد نے ملاقات کو گمراہ کن بیانیے کی بنیاد بنایا وہ نیک چلنی کی ضمانت تک بلیک لسٹڈ رہیں گے۔ آپ گارنٹی دیں گے کہ آپ کا چال چلن نیک رہے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں وہ، بانی کو اس کے ڈاکٹر سے ملاقات کا موقع نہیں ملے گا جو نہ صرف متنازع ہو چکے بلکہ وہ بانی کے اسپتال میں ملازم ہونے کی وجہ سے اس کے ماتحت ہیں اور بانی کی مرضی اور مفاد کے منافی کوئی بیان نہیں دے سکیں گے۔ تو میاں نواز شریف سے جو ڈاکٹر ملے، ڈاکٹر عدنان صاحب، وہ شریف میڈیکل کمپلیکس سے وابستہ ہیں، وہ میاں نواز شریف کے برس برس سے ڈاکٹر ہیں، تو وہ ان کے ملازم نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا باہر جانے کے لیے اور کیا باہر جا کر انہوں نے علاج کروایا، کیا یہ قوم نے دیکھا نہیں تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کو چند ہفتوں کی مہلت ملی تھی۔ پھر آگے یہ لکھتے ہیں صالح ظافر صاحب، حد درجہ قابل اعتماد ذرائع نے جنگ دا نیوز کو بتایا کہ حکومتی اداروں کو پتہ چلا ہے کہ آنکھ کارڈ ناکام ہو جانے کے بعد اب نئے اسکینڈل کو جنم دیا جائے گا جس میں بانی کو کسی انتہائی سنگین مرض میں مبتلا ظاہر کیا جائے گا۔ نیا مطالبہ یہ سامنے آیا کہ بانی کے خون کے نمونے اس کے افراد کے سامنے حاصل کیے جائیں
اور اس کی پسندیدہ لیبارٹریز سے ان کا تجزیہ حاصل کیا جائے۔ آپ چھوڑیں فیملی کو، فیصل واوڈا صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کی جعلی رپورٹس بنائی گئیں اور فیصل واوڈا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، تو پھر کون بنا رہا تھا یہ بھی بتا دیا انہوں نے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خاندان والے یہ کام کریں گے۔ بانی تحریک کا کہنا ہے کہ اس سے حکومتی معالجین اور سرکاری لیبارٹریز پر اعتماد نہیں۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی نئی تھیوری کے مطابق بانی تحریک کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے۔ حکومتی اداروں کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ خان کی ایک بہن کو جب بتایا گیا کہ آنکھ کا علاج درست ہو رہا ہے اور بانی روبہ صحت ہیں، تو اس خاتون نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا جائے ورنہ ہمارا ایشو ختم ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب کے معاملے میں اس وقت ان کے مخالفین کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو جس ترتیب سے ہارٹ اٹیک، دل کی تکلیف، دل کا معمولی دورہ، بڑا دورہ، سب کچھ ہو رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ درجن ہارٹ اٹیک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی جو ہے میاں صاحب باہر جانے کے بعد کوئی علاج کروا کے نہیں آئے۔ اب میاں صاحب بار بار خود جاتے رہتے ہیں کہ اب ڈاکٹرز کو ان کو چیک کروانا ہے۔ یہاں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ شدید مخالفت، شدید منافرت موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہے، لیکن بات چیت میں وہ مخالفین کی شرائط نہیں مانیں گے، تو پھر بھی بات کرنی ہے تو بات چیت میں شرائط مانی جاتی ہیں، کچھ اپنی منوائی جاتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو شرائط ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو دوسرے فریق کی بھی ڈیمانڈ ظاہر ہے زیادہ ہی ہوگی۔ یا اگر دوسرا فریق اپنی بہت زیادہ ڈیمانڈز نہ رکھ رہا ہو لیکن آپ کی ایک بھی نہ مان رہا ہو، تو بھی بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب بات کرنے پر تیار ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ یہاں ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں نئے سیاستدان، پرانے سیاستدان، کچھ انتہائی چول قسم کے لوگ جو تجزیہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ یوٹیوبرز اسے باہر نہیں نکلنے دیتے، اور اس کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے یہ بتاتے ہیں کہ تو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ پیسے کما رہے ہیں، ڈالر کما رہے ہیں، بیرون ملک بیٹھے ہوئے، ملک میں بیٹھے ہوئے، اور ان ڈالر کمانے والوں کی وجہ سے عمران خان باہر نہیں آ رہا۔ تو ڈالر کمانے والوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے عدالت میں کیسز نہ چلاؤ، ڈالر کمانے والوں نے کہا ہے جیل میں چلاؤ، ڈالر کمانے والوں نے کہا کہ اس کی بہنوں کی ملاقات نہ کرواؤ۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کی بہن کی ملاقات ہوگی تو بھی خبر ہے، ملاقات نہ ہونا بھی خبر ہے، بین الاقوامی دنیا اس پہ چلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو عدالت پہ سماعت دیں گے تو سماعت کی خبر آئے گی، سماعت نہیں دیں گے تو اس کی جماعت کے سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز بار بار عدالت سے رجوع کر رہے ہیں، عدالت سماعت کی تاریخ تک نہیں دے رہی، سماعت رکھ ہی نہیں رہی، یہ بھی خبر ہے۔ عمران خان باہر آ جائے گا تو بھی خبر ہے، عمران خان اندر ہے تو بھی خبر ہے۔ تو جو ڈالر کما رہے ہیں وہ ڈالر کما سکتے ہیں۔ یہ عجیب حماقت ہے کہ آپ کہتے ہیں جی 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کی ضد نے لوگوں نے بندے مروا دیے، بندے جنہوں نے مار دیے ان کی بات ہی نہیں کرنی، جنہوں نے گولی چلا دی ان کی بات ہی نہیں کرنی، ان لوگوں نے بندے مروا دیے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انداز میں کیا جا رہا ہے۔ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو خراب باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے، اندر بندے لانچ کر کے چھوڑ کے کیا جا رہا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مروت صاحب ہیں، گنڈا پور صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کا کہنا ہے۔ ان حالات میں سہیل آفریدی صاحب نے جو عمران خان رہائی فورس بنانے کی بات کی ہے، یہ رمضان کے بعد بنے گی، رمضان کے بعد بنے گی تو پھر کتنی بڑی تعداد میں اس میں لوگ ہوں گے اور پھر کیا کرنا ہے اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہفتہ 10 دن میں رجسٹریشن کا ایک ٹھیک ٹھاک نمبر آ جائے گا تو پھر اس کے بعد کسی ڈیٹ کی، کسی کال کی بات ہوگی، تو وہ کال ابھی دور ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب عمران خان کی جماعت کے اپنے ایسے لوگ جو سہیل آفریدی کے مخالفین ہیں، عمران خان کے زیادہ ہمدرد ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو رمضان تو پورا کچھ نہیں ہوگا، دیکھو دھرنے ختم کر دیے، دیکھو سب کچھ ختم کر دیا۔ تو سہیل آفریدی کے لیے یا دھرنا ختم کرنے والوں کے لیے
یا ڈیٹ آگے لے جانے والوں کے لیے، جنہوں نے بار بار ڈیٹ آگے لے جا کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کسی حد تک خود بھی مایوس کیا ہے، ان کے لیے پرابلم کیا ہے؟ ان کے لیے پرابلم یہ کہ جو تمام عرصہ ہے نا رمضان میں اب کچھ نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، اس میں کارکنوں کو یہ یقین دلانا کہ ہم آگے کچھ کریں گے، اور یہ یقین دلانا اس لیے بڑا چیلنج ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ اس سے پہلے کئی بار پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا۔ سہیل آفریدی نے باہر نکل کر مومنٹم بنا لیا، چیزیں بہتر ہو گئیں، لیکن اس کے بعد عدالت کو انوالو کر کے، جماعت کے اندر مختلف حصوں کو انوالو کر کے سہیل آفریدی کے خلاف ایک فضا بنائی گئی ہے، اور فضا بنانے والوں کو کامیابی ہوئی کہ انہوں نے وہ فضا بنائی ہے۔ اب کیا ممکن ہے؟ تو سہیل آفریدی کو یہ پیریڈ، جس کو تیاری کا پیریڈ کہا جا رہا ہے، اس پیریڈ کو بہت بھرپور کر کے اپنی جماعت کو دکھانا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو